فال کھولنا. جیسے آپ کہیں پہ چلے جائیے نا تو لوگ فال پوچھتے ہیں, جہاں بھی جائیں حضرت میرا فال کھول کے دیکھیے تو کیا ہے فال میں, فال کی کیا حیثیت ہے. فال کے تعلق سے سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رسویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ یقین کے ساتھ یہ کہہ دینا, یقین کے ساتھ کہ تمہارا یہ کام ہو جائے گا یا تمہارا یہ کام نہیں ہوگا, تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بات سمجھ, فال کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, فال نہیں بلکہ استخارے کا حکم دیا گیا ہے. سمجھ رہے, استخارہ کہتے ہیں اللہ رب العزت سے خیر کی طلب کرنا. کوئی کام اگر کرنے جا رہے ہوں تو استخارہ کا بڑا یہ مہتو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استخارے کا حکم دیا صحابہ کو. سمجھ, لیکن لوگ جو ہیں وہ فال کے تعلق سے, اور فال کھولنے والا بھی 2 منٹ میں بتا دیتا ہے کہ ہاں تمہارا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا, تم پر شیطانی اثر ہے, تم پر جنات ہے, تم پر اتنے پریت بیٹھے ہوئے ہیں, تم پر یہ ہو رہا ہے. یہ فال کھول کر کے بتائیں گے تمہارا کام ہو جائے گا. ابھی میں بتایا تھا نا کہ ایک بابا جی تھے, ادھر نام نہیں بتاؤں گا, وہ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے, سمجھ رہے. تو ان سے پوچھے, ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے تو پوچھے ہم لوگ, جیسے حافظ افضل وغیرہ سب تھے, ہم لوگ تھے, تو خرچہ فون لگائے, کہنے لگے کہ بتائیے کہ حافظ افضل صاحب آج کل بیمار رہ رہے ہیں, تو ان پر کچھ ہے کا, چیک کر کے بتائیے. تو بولا ٹھیک ہے سر بتا رہا ہوں, فوراً بتا رہا ہوں. 2 منٹ بعد بتا رہے, کہ ہاں ان پر تو بالکل شیطانی اثر ہے. کیا کہا, کوئی کر دیا حضرت, جبکہ وہ صحیح و تندرست ہے, ہم لوگ صرف جانچنے کے لیے کام کیے تھے. تو خالد صاحب نے کہا کہ کیا کرنا ہوگا, تو کہا کہ کچھ نہیں, 7 چپاکل کا پانی لانا ہوگا. کیا کہا, 7 چپاکل کا پانی لانا ہوگا. اب بتائیے کہاں سے بندہ 7, ہم لوگ یہ سب 7 سمندر کا پانی لے کر کے آؤ. تلاش کرتے رہو 7 سمندر یا 7 ندی کبھی کہہ دیا جائے تو بعد میں پریشان ہوا کہ نہیں. اس کو کیا کرنا ہے, بابا جی کو فرمائش کر دینی ہے, لوگ لائیں گے ہی لائیں گے. استخارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کو اگر کر رہے ہیں آپ, تو استخارے کی نیت کر کے آپ 2 رکعت رب کی بارگاہ میں نماز پڑھیے. پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیے, دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیے, اور اس کے بعد جو ہے آپ رب کی بارگاہ میں جو استخارے کی دعا اس کو پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں لو لگائیے, جو آئے ذہن میں اور اسی پر اٹل جائے تو یہ سمجھیے کہ آپ کے لیے وہ کام اچھا ہے. سمجھ رہے, اتنا وقت لگتا ہے استخارے میں, یہ لوگ 2 منٹ میں بتا دیتا ہے کہ تمہارا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. فال کھولنے والے بس بھائی, فال اسی لیے جو لوگ بھی یہ طریقہ اپناتے ہوں, جو بابا لوگ بھی اللہ سے ڈرے, وہ لوگ فتاوی مرکز تربیت افتاء یہ میرے پاس موجود ہے. میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ جو بندہ فاسق مولن ہو, فاسق مولن سمجھ رہے, اعلانیہ گناہ کرنے والا ہو, جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو, جو نماز کا پابند نہ ہو, ایسے لوگوں سے جھاڑ پھونک کروانا یقیناً جائز نہیں ہے, چونکہ فاسق مولن کی عزت کرنا ہی جائز نہیں ہے. صفا چٹ بابا ہے, کیا ہے, داڑھی بھی نہیں ہے, ایک وقت کی مردود نماز نہیں پڑھتا ہے, جمعہ تک نہیں پڑھتا ہے, لیکن پتہ نہیں کیا وہ ایک سفلی عمل ہے, وہ سمجھ رہے, شیطانی وہ کام ہے, شیطانی کام کے ذریعے جو ہے شیطان کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. یاد رکھیے گا حمزات سب کے پاس ہے, حمزات لوگ جاتے ہیں, وہ کچھ ایسی باتیں کر جاتا ہے جو لوگ اس کے معترف ہو جاتے ہیں, اعتراف کرنے لگ جاتے ہیں. جیسے آپ کے یہ کچھ باتیں کر دیا کہ تمہارا ایسا ہے, تمہارا ایسا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے جان گیا ہے. یاد رکھیے کچھ ایسی باتیں ہیں جو یقیناً سب کے ساتھ ہوتی ہے. میرے پاس بھی اگر کوئی آئے گا بندہ تو میں بھی بتا دوں گا کچھ باتیں ایسی, کوئی آئے میں بھی ثابت کر دوں گا. بات ٹرک کیا ہے, ٹرک یہ ہے کہ کوئی آیا بندہ, آنے کے بعد صرف یہ کہیے کہ یار پتہ ہے آپ پہ تو بالکل سفلی عمل جادو کیا ہوا ہے. بولو کیسے, آپ پیسہ کماتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے مطلب کبھی خوش نہیں ہوتے ہیں, کبھی مطلب یہ کہ خرچہ نہیں ہو پاتا ہے. پیسہ تو خوب کماتے ہیں آپ ہیں, لیکن بچتا ہی نہیں پیسہ ہے. حضرت بہت بڑھیا بات بول رہے ہیں, واقعی پیسہ کماتے ہیں لیکن نہیں بچتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ کس کے پاس پیسہ بچتا ہے. امبانی اتنا بڑا آدمی ہے پھر بھی رات دن محنت کر رہا ہے, تو ہر بندے کے ساتھ یہ کام ہے نا. یہ حضرت کیسے جان رہے ہیں آپ کہ میرا پیسہ نہیں بچتا ہے بھائی. اچھا یہ بتائیے کہ جب مطلب یہ کہ آپ اس کمرے میں گئے, کچھ یاد کر کے وہاں جا کے بھول گئے, مارکیٹ گئے تھے کیا لینے کے لیے اور پتہ نہیں کیا بھول گئے ہیں. حضرت بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, آپ کیسے جان رہے ہیں, ہے نا.
अरे कुछ ऐसी बात है कि मतलब कि आपके पड़ोसी के साथ आपका झगड़ा है, हजरत बिल्कुल है, सबका झगड़ा है भाई। आपके भाई भाई में नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं बनती है किसी के भाई भाई में, इल्ला माशाल्लाह, समझ कि नहीं। इन बातों के जरिए जो है बंदा क्या करता है, कुछ और बातें जो है वो जो लोग बाबागिरी करते हैं वो जानते होंगे, समझ, ये बातें करके उसको फंसा लेंगे कि अगर हो जाएगा काम, क्या लगेगा, तो भाई कहा लगेगा। अब ऐसे ऐसे नाम बता देंगे, मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको बताऊं, कोई अगर बंदा इधर से बिहार से आया हुआ है, ठीक है, बिहार से आया हुआ है, और उसको कहे कि बहुत ही मतलब ये लगेंगे, आपको मार्केट से लेकर आइए, कहेगा 2 अदद पेचे गाड़ा लेके आइए, समझ रहे हैं? 3 अदद जो है केड़ू लेके आइए। अब वो पेचे गड़ा केड़ू और सरजू कहाँ तलाश करता रहेगा, कोई मिलेगा जी सब, कहेगा हुजूर कहाँ हम लेकर के आए, आप ही पैसा लीजिए, और मतलब ऐसा नाम बोलेगा वो जो मार्केट में वो चीज मौजूद है ही नहीं है, समझ रहे? अरे पेचे गड़ा कहीं मिलेगा जी, क्या 2 अदद पेचे गड़ा कुछ ऐसे मकाम है जिसके नाम जो बड़ा पेचीदा है, समझ रहे? तो ये बाबाओं के टेक्निकल है, अरे तो ऐसे ऐसे बाबाओं से झाड़ फूक कराना शरई तौर पर जायज नहीं है। अरे तावीज का भी ऐसा असर है, लोग जो हैं यकीन मानिए कि पता नहीं क्या है कि लोग खिंचे चले जाते हैं। एक बंदे का मतलब ठीक हो गया ना तो 10 बंदों को प्रचार करेगा, 10-20 के प्रचार करेगा। एक बंदा मेरे पास फोन किया, कहा कि हजरत हमारे गांव में एक बाबा हैं जो तावीज का जो है रेट तय करके रखे हुए हैं, तावीज का रेट। अगर कोई बंदा जाता है ना तो कहता है कितना के तावीज बना दें, 1100 वाला बनाए कि 500 वाला बनाए कि 300 वाला बना दे कि 250 वाला बना दे कि 51 वाला बना दे। मतलब ये जो कैटेगरीज जो है ना तावीज की, वो बंदा फिक्स किया हुआ है, समझ, तावीज की कैटेगरी फिक्स किया हुआ है कि कितना वाला बना दे।